کیا سن 1965 کی پاک بھارت جنگ پاکستان کے معاشی اور سیاسی زوال کا باعث بنی؟ 58 سال کے بعد، 58 سال ہو گئے 65 کی جنگ کو، یہ سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے، سالوں سے اٹھایا جاتا ہے کہ اگر 65 کی جنگ نہیں ہوتی تو پاکستان معاشی طور پہ بہتر ہوتا، کیونکہ جنگی اخراجات اتنے ہو گئے تھے کہ ایوب خان صاحب کی جو حکومت تھی، صدر ایوب صاحب کی، وہ ایک معاشی بحران کا شکار ہو گئی۔ جتنی پاکستان کی ترقی ہوئی تھی 5 سال میں، 60 سے لے کے 65 تک، وہ صفر ہو گئی، کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں اخراجات ہوتے ہیں۔ تو معاشی زوال پاکستان میں آیا سن 65 کی جنگ کی وجہ سے۔ دوسرا جو زوال، سیاسی زوال، کہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ملک تھے، اور یہ نظریہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مغربی پاکستان سے کیا جائے۔ مگر جب 65 کی جنگ ہوئی تو مشرقی پاکستان بالکل الگ تھلگ ہو گیا اور دفاعی لحاظ سے انتہائی کمزور۔ اگر بھارت چاہتا سن 65 میں، سپٹمبر میں، تو وہ آسانی کے ساتھ مشرقی پاکستان کو ہڑپ کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ پاکستان کی صرف ایک ڈویژن فوج تھی، ایک اسکواڈن جو ہے مشکل سے فضائیہ تھی، اور نیوی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ مشرقی پاکستان کے دفاع پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ تو سیاسی جو زوال آیا کہ 17 دن کی جنگ، اور اس کے بعد تاشقند کا معاہدہ کیا گیا جنوری 66 میں، اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر پاکستان نے وہ جنگ جیت لی تھی بقول کچھ لوگوں کے، تو وہ نظر آنا چاہیے تھا تاشقند معاہدے میں۔ مگر تاشقند معاہدے میں کیا ہوا؟ جنگ بندی ہو گئی، اس کو سیز فائر ہو گیا، اور اس کے بعد جو جنگی قیدی تھے ان کا وہ جو علاقے قبضے کیے ہوئے تھے واپس ہو گئے۔ پاکستان کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر جو سیاسی قیمت چکانی پڑی کہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے جذبات جو ہیں تقویت پکڑی 65 کی جنگ کی وجہ سے۔ دیکھو مغربی پاکستان نے ہمیں لاچار چھوڑ دیا، اور پھر بھٹو صاحب کا جو کہ وزیر خارجہ تھے، یہ کہنا کہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کا دفاع چین نے کیا، چین نے مشرقی پاکستان کو بچایا۔ تو جو بنگالی لیڈر تھے مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ سمیت، انہوں نے کہا کہ اگر چین ہی کو ہماری حفاظت کرنی تھی تو ہمیں پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے سیاسی زوال، سیاسی انتشار 65 کی جنگ کے بعد، کہ 6 نکات جو ہیں 65 کی جنگ کے بعد، شیخ مجیب الرحمان جو عوامی لیگ کے لیڈر تھے، انہوں نے لاہور میں اپوزیشن کی ایک میٹنگ تھی فروری 1966 میں، اس میں پیش کی 6 نکات، اور 6 نکات جو تھے وہ ایک کنفیڈریشن کا ایک وہ تھا، اور وہ اس لیے پیش کیے گئے کیونکہ عوامی لیگ نے دیکھ لیا تھا، جو بنگالی جو عوام تھے ان کی اکثریت نے دیکھ لیا تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ نہ ان کے دفاع میں سنجیدہ ہے، نہ ان کی معاشی ترقی میں سنجیدہ ہے، نہ وہ ان کو ان کے سیاسی حقوق دینا چاہتا ہے، اور مشرقی پاکستان کو ایک کالونی بنانا چاہتا ہے، کالونی کے طور پہ۔ تو جو نقصان پاکستان کو سن 65 کی جنگ سے ہوا، اس کے اثرات جو ہیں وہ 71 کی جنگ میں رونما ہوئے، کہ سن 65 کی جنگ میں تو بھارت نے مشرقی پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے عوام محب وطن، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ملک کے دفاع کے لیے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ 65 کی جنگ میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھے، مگر جس طریقے سے حالات نے پلٹا کھایا، جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع تو چین کی ذمہ داری ہے، چین نے مشرقی پاکستان کو بچایا، تو مرکز مخالف جذبات، مغربی پاکستان کے خلاف جذبات، معاشی استحصال، سیاسی استحصال،
یہ جو نعرے تھے انہوں نے تقویت پکڑی سن 65 کی جنگ کے بعد. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات پیش کیے لاہور میں فروری 66 میں, اور اس میں صاف لکھا ہوا تھا, 6 نکات پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہا, مگر اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, کہ مشرقی پاکستان میں ایک پیراملٹری فورس ہو, مشرقی پاکستان سے زر مبادلہ جو مشرقی پاکستان کماتا ہے وہ وہیں پہ خرچ کیا جائے, وفاق کے پاس صرف دفاع اور داخلہ کے محکمے ہوں, کرنسی جو ہے وہ 2 ہوں, مغربی پاکستان کی الگ, مشرقی پاکستان کی, مگر دونوں کرنسیاں جو ہیں وہ فریلی کنورٹیبل ہوں, اور بھی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ جو مطالبات تھے عوامی لیگ کے 6 نکات کے, اور جس پہ نکتہ چینی بھی ہوئی لاہور میں جب مجیب الرحمن نے پیش کیا کہ یہ تو بغاوت ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو اصل جو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان صاحب 65 کی جنگ کے بعد حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. ایک تو ان کی صحت جو ہے وہ بھی گرتی گئی, اگرتلہ سازش کیس بنایا گیا, مجیب الرحمن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, عوامی لیگ کے اور لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس لیے سارا کا سارا جو ساری سازش تھی کہ 65 کی جنگ شروع کی جائے, آپریشن جبرالٹر, جموں اور کشمیر کہ پاکستان سے بھیجے جائیں اور کشمیری عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, آزاد ہو جائے گا کشمیر, انہوں نے الٹا ان پاکستانیوں کو بھارتی فوجوں کے حوالے کر دیا. یہ ریکارڈ میں ہے. سارا کا سارا منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا. آپریشن گرینڈ سلام, آپریشن جبرالٹر, کیوں بھائی, کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ تو اچھی خاصی ترقی کر رہے تھے, معاشی طور پہ ترقی کر رہے تھے, مگر 65 کی جنگ کی وجہ سے وسائل جو ہیں وہ جھونک دیے, اور پھر امریکہ نے پاکستان کی فوجی اقتصادی امداد بند کر دی, تو امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ بھی شروع ہوئے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حقیقت پسندانہ طریقے سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے, تنقیدی سوچ کی ضرورت ہے کہ 65 کی جنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ ہم نے وہ جنگ جیت لی, اگر ہم نے جنگ جیت لی تھی تو پھر ہمیں فاتح ہونا چاہیے تھا, پھر بھارت کو تاشکند کا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر اس معاہدے سے ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اور بھٹو صاحب نے جو کہ وزیر خارجہ تھے ناراض ہو گئے کہ تاشکند کا معاہدہ ہوا, کشمیر تو بھیج دیا گیا, اور پھر کہتے رہے کہ میرے تھیلے میں ایک بلی ہے. ایک انہوں نے سیاسی مفاد کے لیے یہ چیزیں استعمال کی, کشمیر کا سارا. تو بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس طرح کے ایڈونچر کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پاکستان نے تو کئی دفعہ یہ کوشش کر لی تھی کہ کشمیر کو فوجی طریقے سے جو ہے 48 کی جنگ, 65 کی جنگ, کارگل کی جنگ, ناکام رہا, ہمیشہ ناکام رہا. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو ہے, بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ صاحب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو ہڑپ کر لے گا, لائن آف کنٹرول کو نہیں مانتا, کراس کر لے گا. اور اس کے سارے جو ہیں کہنا چاہیے جو ڈانڈے ہیں, اس کے جو وجوہات ہیں وہ جاتی ہیں, ملتے ہیں 65 کی جنگ سے. اگر وہ جنگ نہیں ہوتی تو اچھا ہی ہوتا.